جرمنی کے اندر قرآن پڑھنے والے بہت کم ہیں، لیکن قرآن سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ بات اس نے کہی. کیا ملک ہندوستان کے کم و بیش 42 کروڑ صاحبان ایمان کے لیے یہ بات غیرت کی حیثیت نہیں رکھتی ہے کہ 25 سال سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، 45 سال سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. یہ موبائل پہ تصویر، یہ ٹیلی فون، یہ ہوائی جہاز ولبر رائٹ نے 1903 میں جو بنا دیا، یہ گراہم بیل نے 1886 میں ہیلو ہاؤ آر یو، ہاں یس آئی ایم فائن، ہاں آپ کہتے ہیں خیریت، جی ہاں میں خیریت سے ہوں. یہ 1886 میں 1876 میں گراہم بیل نے ٹیلی فون بنا دیا. آپ کو پتا گراہم بیل نے قرآن پاک کے کس آیت کریمہ سے ٹیلی فون کا اصول لیا؟ کہاں سے وہ اصول چلا؟ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں 1649 میں ہو چکا تھا. قرآن پاک دنیا کی ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے. 1935 میں چین میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. لاطینی زبان میں اٹلی میں 1173 میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا. مارٹن لوتھر نے جرمنی میں 1577 میں قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا تھا. فرانسیسی زبان میں فرانس کی راجدھانی پیرس میں ڈویرار نے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ 1647 میں کر دیا تھا. ہر زبان میں قرآن موجود ہے، اور غیر زبان والے زیادہ سمجھنے میں اپنا دعویٰ رکھتے ہیں. پوچھ لیا تھا خالی آر یو حافظ قرآن؟ یس آئی ایم حافظ قرآن. اچھا آپ نے قرآن شریف سمجھا کتنا؟ یاد کیا آپ نے سمجھا کتنا؟ آپ ذرا بتائیے سورہ فلق سورہ ناس کا ترجمہ بتا دیجئے. آپ کا زیادہ حق ہے، آپ حافظ قرآن ہیں. سورہ فلق کا ترجمہ کیا؟ بس خالی مزہ لے کے پڑھ لینا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر. یہ ترجمہ کیا ہوا؟ کیا فرما رہا اللہ؟ اے نبی کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد. اے نبی بتا دیجئے کہ رب کریم میں ہوں اور میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، میرا کوئی باپ نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد. پوری توحید اور پوری اسلام کی مکمل تعلیمات، شریعت مطہرہ کا پورا قانون قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک موجود ہے. امام شافعی نے فرما دیا تھا اب سے تقریباً 1350 سال پہلے کہ رب ذوالجلال نے تو بڑا کرم کر دیا جو قرآن میں 114 صورتیں نازل فرما دی. اگر اللہ تعالیٰ نے خالی سورہ اخلاص شریف، خالی قل هو اللہ شریف نازل کر دی ہوتی تو مجھے یقین ہے قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسان مسلمان ہو جاتے. ایک قل اللہ کافی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کلام اللہ کو سمجھا جائے. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو بتا دیا. مطلب کیا ہوا؟ ہم نے تو مزہ لے کے پڑھ دیا، قرأت کر دی بہت اچھے انداز میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اے نبی ان کو سمجھا دیجئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اپنا خدا نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ رام کو خدا نہ کہیں، یہ رام کو گاڈ نہ کہے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گوتم بدھ کو یہ بھگوان نہ کہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے گرو نانک کو یہ ایشور کا نام نہ دے دے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا نہ بنا دے. قل هو اللہ احد. اے نبی ان کو سمجھائیے اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کو مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس کے کام میں پورے طور پہ ساجھا نبھانے والا نہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی یہ دیکھ لیجئے مکے والے ہبل کی پوجا کر رہے ہیں. اے نبی ان کو جا کے سمجھائیے اور یہی آیت کریمہ پڑھیے قل هو اللہ احد. اے نبی طائف والے دیکھیے منات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں، ان کو جا کے سمجھائیے وہ اللہ جو نظر نہیں آتا ہے یہ ان کی عبادت کریں، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا ہے، اس اللہ کی عبادت کریں جو نظر نہیں آتا. اے نبی یہ دیکھیے مدینے والے یہ لات نامی بت کی پوجا کرتے ہیں. اسلام سے پیشتر مدینہ منورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، یثرب، اور وہاں پر ایک بت موجود تھا اس کا نام تھا لات، اس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت کریمہ نازل فرما دی قل هو اللہ احد. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کے آگے سجدہ ریزی نہ کیا کریں. وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا. خیال ہے اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو نظر
نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، جو نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے زمین کے اوپر گوتم بدھ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ یہ بتائیے وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ سب نے ان کو دیکھا۔ رام جی پیدا ہوئے، رام جی سب کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے بھائی لکشمن کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنے باپ دشرتھ کو نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اپنی بیوی سیتا کو وہ نظر آئے کہ نہیں آئے؟ ہنومان نے رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ رام کے بیٹے کش نے اپنے ابا رام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ گوتم بدھ کی اماں پورے طور پہ مہا مایا نے بتائیے گوتم بدھ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جبریل امین اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسرافیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، میکائیل علیہ السلام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کو خالی تجلی دکھائی تھی کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلیات کا پورے طور پر احساس دلایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلیات برداشت نہیں کر پائے۔ معلوم یہ ہوا پیغمبر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، حضرات صحابہ کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، حضرات اولیاء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، علماء کرام اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اللہ وہ ہوتا ہے چاہ کر کے بندہ جس کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، کیا فارمولہ دیا قرآن نے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ چاہے 450 ٹن وزنی دوربین جو ماؤنٹ پرومر یونیورسٹی امریکہ میں لگی ہوئی ہے، اگر کوئی اس دوربین کے ذریعے سے بھی آسمان پہ اللہ پاک کو دیکھے تو اللہ پاک دکھ نہیں سکتا۔ خانہ کعبہ میں کسی کو اللہ نظر آیا؟ مسجدوں میں کسی کو اللہ نظر آیا؟ قرآن کے پاروں میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجسم دیکھا؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے صاف ارشاد فرما دیا مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ لا تدرکہ الابصار، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہو یدرک الابصار، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ قل هو اللہ احد، جس سورت کو ہم بہت تیزی اور روانی سے پڑھتے چلے آتے ہیں، یہ ساری تعلیمات اس ایک قل اللہ احد میں موجود ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری تلاوت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری خلافت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ریاضت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری شرافت کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کرامت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری صداقت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا پورے طور پر نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ مال پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی پورے طور پہ مال پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو اگر کچھ پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، دل کی صفائی پہنچتی ہے، کردار کی پاکیزگی پہنچتی ہے، تمہاری خوش اخلاقی پہنچتی ہے، تمہاری ذاتی شرافت پہنچتی ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہماری عبادتوں کی، ہم مجبور نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں عبادت کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے امریکہ گئے، رجنیش کے ماننے والے تعلیم یافتہ بہت سارے غیر مسلم بھائیوں نے ہم سے سوال کیا کہ رجنیش اگر بھگوان ہیں، اوشو کی تعلیم بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے، رجنیش کا گمراہ کن فلسفہ اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، سی ڈیز میں، ویڈیوز میں، الیکٹرانک میڈیاز میں پیش کیا گیا۔ رجنیش نے امریکہ میں جا کر کے پورے طور پہ کینیڈا کا ویزا مانگا، بھگوان کو ویزے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اور پھر بھگوان نے جب ویزا مانگا تو کینیڈا نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ رجنیش ہمارے یہاں کی عورتوں کو ننگا کرنے کی تعلیم دیں گے، وہ ننگا کرنے کی شکشا دیں گے، یہ سمبھوگ سے سماہدی تک ان کا جو گندا فلسفہ ہے اس کو یہاں عام کریں گے، لہذا ہم کینیڈا آنے کی ان کو اجازت نہیں دیں گے، ہمارے یہاں سے کوئی ویزا ان کو ایشو نہیں کیا جائے گا۔ بھگوان نے ویزا مانگا، بھگوان کو ویزا نہیں ملا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو میری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری ریاضت کی ضرورت نہیں، ہم سب اللہ کی عبادتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے شرط اول ہے کہ رب کریم کو معبود برحق جان کر اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کریں اور اپنی پیشانی کو ٹیکیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ایک فلسفہ دوسرا آیا،
اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا باپ نہیں ہوتا. ولم یولد اللہ وہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا نہیں ہوتا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو کسی کا باپ نہیں. اللہ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں. اس فلسفے کو سامنے رکھیے. خالی ایک قل اللہ احد کی تعلیم چل رہی. ایک قل اللہ احد. میری ساری گفتگو کی بنیاد یہ کہ ہم خالی قرآن پڑھتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن پہ عمل نہیں کرتے، قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں غور نہیں کرتے. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ابھی میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. انشاءاللہ سوالوں کا سلسلہ قائم رہے گا.